اگر آپ کے اوپر کوئی تھوک پھینک دے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا اور اس کو ہم ماریں گے بھی صحیح، ایسے ہے نا. لیکن جب باپ یا ماں ہمیں ہاتھوں کے اوپر وہ کھلا رہے ہوتے تھے اس وقت تو ہم ان کے ہاتھوں پہ پیشاب بھی کر دیتے ہوتے تھے. اب پیشاب تو تھوک سے زیادہ بری چیز ہے نا، تو پیشاب کر دیتے ہوتے تھے تو کیا ماں باپ مارتے تھے ہمیں؟ کیا وہ ہمیں اٹھا کے پھینک دیتے تھے کہیں پہ؟ نہیں، بلکہ ہمیں پاک صاف کر کے دوبارہ پھر سے کھلانے لگ جاتے، دوبارہ پھر سے ہمیں وہ لاڈ پیار کرنے لگ جاتے وہ ہمارے ساتھ. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھو کہ وہ جو ماں باپ کی صفت ہے یا ماں باپ کی وہ جو محبت ہے، کیا کوئی اور بندہ شو کر سکتا ہے؟ کوئی اور بندہ دکھا سکتا ہے؟ ماں باپ ہی دکھاتے ہیں. تو ہمیں ماں باپ کا ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ہمیں بڑا کرتے کرتے خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں جوان کرتے کرتے خود بوڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعد میں ایک تو 20 سال کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے بچوں کی، 20 سال کی عمر میں ہارمون چینج ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک چڑچڑا پن آتا ہے اور پھر وہ اپنی فرمائشیں یا اپنی وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں. ماں باپ کو وہ ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور اپنے تیور دکھانے پہ آ جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ماں باپ غصہ کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ دور نکل جانا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کھیل کھیل کے واپس آ جانا چاہیے، دوستوں کے ساتھ گھوم گھوم کے واپس آ جانا چاہیے. یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ماں باپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بچہ بگڑ نہ جائے. کیونکہ 20 سال کی عمر بچوں ایسی عمر ہوتی ہے جس کے اندر بچہ بگڑ بھی سکتا ہے اور سنور بھی سکتا ہے. یعنی کہ 20 سال کی عمر میں بچہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے. تو کوشش کیا ہوتی ہے والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کسی اچھے ٹریک پہ لگا دیں. بچوں وہ اپنی ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہوتی ہے، والدین نے جتنا بھی کچھ کمایا ہوتا ہے، جتنا بڑا گھر بنایا ہوتا ہے، وہ قبر میں تو ساتھ نہیں لے کے جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اولاد کو دے کے جانا ہے، اور جو زمینیں جائیداد وغیرہ بنائی ہوتی ہیں وہ بھی اولاد کو دے کے جانی ہے. جو بھی اگر انہوں نے پیسہ بینک میں جمع کروایا ہوا ہے یا ویسے ہی محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ان کے لیے رکھا ہوا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اور بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کے لیے جہیز کا سامان بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں، چیزیں اکٹھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے اگر زندگی گزارنی ہوتی وہ تو آرام سے ایش سے زندگی گزار سکتے تھے. اگر جیسے 20 سال کی عمر آپ کی ہو جاتی ہے، ماں آپ کو کہتی ہے کہ جاؤ باہر سے سبزی لے آؤ، کھانا پکانا یا کچھ بھی، اور نخرے کرنے لگ جاتے ہو کہ میں کیسے جاؤں، وہ بڑا بیٹھا ہے اسے بھیج دو، وہ چھوٹا بیٹھا ہے اسے بھیج دو، مجھے ہی کیوں کہتے ہو، مجھے ہی کیوں کام کہتے ہو، میں ہی سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، یہ وہ فلاں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، بچوں بچپن سے لے کر 20 سال کی عمر میں کرتے کرتے آپ کے اوپر لاکھوں کا خرچہ کر چکے ہوتے ہیں والدین، اور اس سے اگر بہت کم پیسے بھی وہ استعمال کریں تو 10 ملازم اپنے لیے رکھ سکتے ہیں ماں باپ. 10 ملازم، کوئی ان کو دبا رہا ہوگا، کوئی ان کے برتن دھو رہا ہوگا، کوئی ان کے کپڑے وغیرہ دھو رہا ہوگا، کوئی ان کا باہر سے سامان لے کر آئے گا، کوئی گھاس وغیرہ کاٹ کے جانوروں کو ڈال رہا ہوگا. تو 10 ملازم وہ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسوں میں، جتنے پیسوں سے آپ کی تربیت کی ہوتی ہے، آپ کو بڑا کیا ہوتا ہے. آپ کو کام کے لیے بڑا نہیں کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کو عظمت دینی ہوتی ہے، عظیم بنانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی تھوڑی سی مشکلات وقتی طور پہ ذمہ داریاں سمجھ لیں، ذمہ داریاں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ ذمہ داریوں کو اٹھائے، مشکلات کو برداشت کرے. اس کے بعد اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اسے عظیم بنا دیتے ہیں. بچوں کون سا پیغمبر ہے جس کے دانت مبارک شہید ہوئے یا جس کو بچوں نے پتھر مارے اور ان کے جسم سے خون وغیرہ بھی نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے پتھر مارے، ان کے جسم سے خون نکلا. اور سب سے زیادہ محبوب پیغمبر اللہ تعالیٰ کے کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو سب سے محبوب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف بھی کس کو ملی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ کیا شو کروایا جا رہا ہے ہمارے سامنے، یعنی ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بچوں ہماری ڈیفینیشن کے مطابق محبوب وہ ہے جس کے لاڈ نخرے وغیرہ اٹھائیں، جس کو ہم پیار سے رکھیں. تو ہمارے مطابق محبوب یا بچہ جو ہے ہمارا بچہ جس کو ہم نے لاڈ پیار سے پالنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے پیار سے پالتے پالتے خراب کر دے. ایسے ہی ہے نا. جبکہ اصل میں محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اس کو اتنا کام اس سے کروایا جائے یا اس سے اتنا کام لیا جائے کہ وہ ذمہ دار بن جائے، اسے پتہ چل جائے کہ میں کوئی چیز ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ تو جس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، اگر ماں باپ آپ سے زیادہ کام لے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو ایک منفرد چیز بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ ایک آپ کو ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں کہ جب وہ آپ کے سر پہ نہ رہیں تو بعد میں پورا گھر آپ اکیلے سنبھال سکو. وہ آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر وہ پانی آپ سے منگواتے ہیں تو بھاگ کے جائیں، پانی لے کر آئیں.
ٹھیک ہے, آپ ان کی خدمت کریں, اگر وہ تھک جاتے ہیں تو ان کے پاؤں وغیرہ دبائیں, ان کا جسم دبائیں, اور اس کے علاوہ اگر ان کی کوئی پسند کی چیز ہے تو وہ پسند کی چیز پکانے کی کوشش کریں, پسند کی چیز پکا کے آپ انہیں دیں. ہم دوستوں کو تو بہت کچھ کھلا دیتے ہیں, ماں باپ کو کچھ بھی نہیں کھلاتے. تو یہ یہاں پر کیا ہے, کیونکہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ آپ کو دے دیے ہیں. جن بچوں کے ماں باپ سر پہ نہیں رہتے, آپ ان کے حال تو جا کر دیکھیں. آدھی رات کو وہ رو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جیسا جو کام ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. باقی جتنے بھی رشتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنا ریئیکشن ایسا دے دیتے ہیں کہ بچہ دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوتا ہے. لیکن ماں باپ ایسا نہیں کرتے. آپ ماں باپ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں, پھر بھی ماں باپ آپ کو پیسے دیتے رہتے ہیں, خوراک دیتے رہتے ہیں, آپ کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں. آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ کا علاج وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. جتنا مرضی برا سلوک کر لیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں آگی بات. اگر آپ یہی والا سلوک کسی اور سے کر دیں تو وہ نیگیٹو ریئیکشن شو کریں گے آپ کے سامنے. تو آپ نے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے, ہمارے ماں باپ ویسے. اگر چند ایک خامی آپ کو نظر آ بھی جاتی ہے تو بچوں وہ ماں باپ ہیں, وہ انسان ہے, انسان بھی ہے نا, وہ تو انسان ہے, تو انسانوں کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں رہ بھی جاتی ہیں. اگر ماں باپ اگر ماں باپ چور ہیں, اگر ماں باپ مزدور ہیں, اگر وہ پھیری والے ہیں, اگر وہ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کچھ بھی ہیں, وہ دنیا کے لیے, آپ کے لیے وہ ماں باپ ہیں, آپ کے لیے ماں باپ ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ماں باپ تو ایسے, میرے ماں باپ ویسے. بچوں دنیا کے لیے وہ کچھ بھی ہوں, بچوں کے لیے وہ ہمیشہ ماں باپ رہتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے, کیونکہ عزت آپ کے اوپر فرض ہو چکی ہے. ماں باپ کی عزت فرض ہو چکی ہے. وہ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں, وہ بات کی بات ہے. آپ نے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. جب آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے تو کیا جواب دینا ہے کہ ماں باپ کی آپ نے خدمت کیسے کی ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت پخانا آپ کا وہی تو صاف کرتے رہتے ہیں, آپ کو بڑا کرتے رہتے ہیں, پخانا صاف کرتے رہتے ہیں, پیشاب وغیرہ وہ جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں ناپاک وہ اتار دیتے ہیں, وہ صاف کر کے رکھتے ہیں. اور آپ کو بعد میں نخرے آ جاتے ہیں, آپ کو بعد میں ماں باپ کے اندر سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے. بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, یا برتن امی نے دھوئے یا کچھ بھی تو ان کے اندر اسمیل آ رہی ہے. اب آپ کو ان کے اندر سے اسمیل آنے لگی ہے, یہ غلط چیز ہوتی ہے. آپ کو وہ وقت یاد کر لینا چاہیے جب آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ آنے لگ جائے, نخرے آنے لگ جائیں, تہوار آنے لگ جائیں, تو تھوڑا سوچ لیا کرو کہ جب آپ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے اس وقت ماں باپ ہی تو تھے جو ہمیں منہ کے اندر کھانا وغیرہ بھی ڈالتے تھے, جسم کو بھی دھو کر وہ صاف رکھتے ہوتے تھے. تو بہت سارے وہ کام کیا کرتے تھے. یہ سمجھ آ گئی بات. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں باپ ہمیشہ فرسٹ پریورٹی پہ ہونے چاہیے. پہلے نمبر پہ جن کی عزت بنتی ہے وہ کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کو آپ آخر میں رکھ دیتے ہیں, ساری دنیا کی عزتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے وہ منافقت میں آ جاتی ہے. آپ کسی ایک جگہ اپنا کریکٹر بہت اچھا کر لیتے ہیں, دوسری جگہ پہ کریکٹر لوز کر لیتے ہیں. بچوں ایک جگہ پہ آپ بہت ادب دکھاتے ہیں, عزت دکھاتے ہیں, جیسے اسکول میں آ جاتے ہیں استاد کے سامنے تو بہت با ادب بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب آپ گھر جاتے ہیں تو ماں باپ سے بد اخلاقی کرتے ہیں. تو وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. بچوں ماں باپ آخر وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو خوش رہنا چاہتے ہیں, وہ بھی ہنسنا چاہتے ہیں, وہ بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی ٹینشن کے اندر اپنے بال سفید کر لیتے ہیں, اپنی ہڈیاں کمزور کر لیتے ہیں, اپنے چہرے پہ جھریاں ڈال لیتے ہیں, جبکہ انہیں خوبصورت دکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ بھی تو دکھنا چاہتے ہیں نا, اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں. لیکن وہ اگر میک اپ لگا کے بیٹھ جائیں, یا مطلب وہ فیچر کروا کے پھرتے رہیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنی ہڈیاں مضبوط کرنے میں لگے رہیں, یا مطلب خوش رہنے میں لگے رہیں, اولاد تو بگڑ جائے گی ان کی. تو وہ اولاد کے چکروں میں خود بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور اولاد ایسی نخروں والی نکل آتی ہے. تو یہ اولاد کو بھی سوچنا چاہیے. تو بچوں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ماں باپ جتنا کچھ آپ کے سامنے نہیں کر رہے تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے, قدر نہیں ہے. کبھی 2 روپے کما کے لانا آپ کو لگ پتہ جائے گا. پیسے کمانے بہت مشکل ہوتے ہیں, اڑانا بہت آسان ہوتا ہے. ایسے اڑاتے پھرتے ہو اور پھر اور ڈیمانڈ کرتے ہو, اور دے دو اور دے دو. آپ کو لگتا ہے کہ درخت کے اوپر پیسے لگے ہوئے, ماں باپ درخت سے اتاریں گے اور آپ کو دے دیں گے. بچوں کسی وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں, کسی وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے ماں باپ کو سمجھنا ہے, ماں باپ کی نوعیت کو دیکھنا ہے, کام کرنے کی نوعیت. ماں باپ کے کام کرنے کی نوعیت کو دیکھیں. ماں اگر سلائی کر کے پیسے کما رہی ہے, باپ اگر کوئی ریڈی وغیرہ لگاتا ہے وہاں سے کما کے لاتا ہے, تو تھوڑی آپ کو فکر کرنی چاہیے اور ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اگر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, یا ہمارا معاشرہ ایسا ہے آپ ڈائریکٹ اظہار نہیں کر سکتے ماں باپ سے, تو آپ کسی شیٹ کے اوپر, یا جیسے ایک چارٹ ہوتا ہے, ایک چارٹ کے اوپر ماں باپ کے لیے خوبصورت الفاظ لکھ کے وہ چارٹ اس کمرے میں لگا دیں جہاں پہ ماں باپ بیٹھتے ہیں, یا جہاں پہ مہمان وغیرہ آتے جاتے ہیں. تو ماں باپ پڑھ تو لیں گے نا, تو جب وہ پڑھ لیں گے تو ان کا دل خوش نہیں ہو جائے گا کہ جن بچوں کو میں نے پڑھایا لکھایا بڑا کیا, ان کے دل میں میرے لیے کتنی عزت ہے کہ وہ چارٹ بنا کے گھر میں سب کے سامنے آویزاں کر دیا, سب کے سامنے ایک قسم کا اظہار کر دیا کہ میرے بچوں کو مجھ سے پیار ہے.
बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, तो बच्चों को प्यार करना भी चाहिए माँ बाप से। जबकि बच्चों का आजकल का रिएक्शन क्या होता है, नेगेटिव रिएक्शन है। वो माँ बाप को बुरा समझ के दोस्तों के पास चले जाते हैं, उन्हें दोस्तों में खेलना अच्छा लगता है, माँ बाप के पास रहना अजाब लग रहा होता है। क्यों अजाब लग रहा होता है? कि गुस्सा करेंगे या तनकीद करेंगे या पाबंदियों में रखेंगे, माँ बाप पाबंदी लगाएंगे कि ये कर लो वो ना करो। पाबंदी अच्छी होती है बच्चों। अगर ये दरख्त कहे ना कि मैं पाबंदी में नहीं रहना चाहता मट्टी की या ज़मीन की, अगर वो मिट्टी के पाबंद नहीं रहना चाहता, जड़ें इधर से निकाल ले और कहे कि मैं आज़ाद फिरता रहता हूँ, तो फिर क्या होगा? ये गिर जाएगा तो उसके बाद खुश्क हो जाएगा। जब खुश्क हो जाएगा तो लोग इसको काट के या तो आरे के ऊपर काट के फर्नीचर बना लेंगे या फिर चूल्हे के अंदर जला देंगे, तंदूर के अंदर जला देंगे। ये इसके नसीब हो जाएंगे जब पाबंदियों से हट जाएगा। एक जो पतंग उड़ रहा होता है, तो जब तक हाथ के अंदर उसकी डोर होती है तो वो उड़ता होता है आसमानों में। जैसे वो अगर वो पतंग सोचे कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथों में नहीं रहना चाहता, तो जैसी डोरी यहाँ से कटेगी तो पतंग का क्या असर होगा? वो गिरेगा कहीं पे। उसको देखकर बच्चे उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, भागते जाते हैं 15-20 बच्चे होते हैं, एक पतंग होता है। जब वहाँ पे झपटते हैं तो वो ऐसी की तैसी करके रख देते हैं पूरे पतंग की, और पतंग किसी को नहीं मिलता। मतलब चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। क्यों वो चीरा, क्यों वो फाड़ा? क्योंकि उसके हाथ से अलग हो गया ना, वो पाबंदियों से अलग होना चाहता था, तो पाबंदियों से अलग हुआ तो असर देख लो। दरख्त पाबंदियों से अलग होना चाहता है तो इसका असर देख लो। इस तरह औरत आज के दौर में अगर पाबंदियों से आज़ाद होने की कोशिश करेगी तो उसका असर देख लेना। बच्चों, जब तक आप एक पाबंदी में रहते हो, एक खास पाबंदी में रहते हो, तो तब तक आप महफूज रहते हो। आप बच्चों के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपने टॉफ़ी तो देखी हुई है ना, तो वो जो टॉफ़ी होती है वो एक रैपर के अंदर बंद होती है ना, तो उसके अंदर वो एक पाबंद है, वो उसके अंदर मौजूद है जिसे आप कैद का नाम दे रहे हो, लेकिन वो वहां पे महफूज है उस रैपर के अंदर। जैसे ही रैपर से वो बाहर निकलती है, अगर नीचे गिर जाएगी तो उसे कौन खा जाएगा? चींटियां वगैरह, उस पर मक्खियां भी आके बैठेंगी, चींटियां वगैरह भी, मट्टी भी उसको लगेगी, धुआं वगैरह भी उसको लगेगा, और अगर कोई बच्चा है तो उसको काट काट के चबा चबा के खा जाएगा। यहाँ से बात समझ में आ रही है? माँ बाप ने आपको महफूज रखा हुआ, कैद नहीं रखा हुआ घर के अंदर, महफूज रखा हुआ ताकि दुनिया जहाँ की जितनी भी तकलीफें हैं उनसे मैं बचा के रखूँ। दुनिया में जाके भी देखो बच्चों, मूवी के अंदर देखा हीरो निकल गया घर से, वो बहुत बड़ा आदमी बन के वो वापस आ गया। वो मूवीज हैं, मूवीज के अंदर तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको पहचानना पड़ेगा आपके अपने कौन है और आपके गैर कौन है। ठीक है, तो जो आपके अपने हैं वो अगर थोड़ी सी लिमिटेशन कर रहे हैं, थोड़ी सी वो अगर आपके इर्द गिर्द पाबंदियों वाली चीज़ें रख रहे हैं, तो उनको आप उनकी इंटेंशन को देखो, उनकी नीयत को देखो कि उनकी नीयत क्या है। वो आपको महफूज रखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ज़बरदस्ती अगर ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं फिर तो कोई आप बात करें, लेकिन अगर वो आपको महफूज रखने की कोशिश करें फिर आप उनका शुक्रिया अदा किया करें, उनके लिए दुआएं भी किया करें कि उनका साया अल्लाह ताला आपके सरों पे सलामत रखे। समझ में आ गई बात? माँ बाप का अदब कर लोगे, माँ बाप की इज्जत कर लोगे, तो जब वो आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा किसी मकसद के लिए करते हैं ना, यानी कि आप माशरे में बिगड़ ना जाएं, आप संभल के रहें, आप शराफत में रहें, आप किसी बुरी चीज़ के अंदर ना पड़ जाएं, बुरे लत में ना पड़ जाएं, सिगरेट नोशी पे ना चले जाएं, कुछ और बुरा काम ना कर दें। इस वजह से वो जो सख्ती करते हैं वो सख्ती आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहती है। उसके बाद आप बहुत अच्छे माशरे के अंदर एक अच्छा फ़र्द बन के जाएंगे। अभी तो बच्चों आप छोटे हो, अभी कौन आपको जानता है? अभी तो आपके माँ बाप को जानते हैं। जब आप बड़े होंगे तो फिर आपको लोग जानेंगे, और किस तरह जानेंगे? जो अभी आपके ये तेवर और ये चीज़ें देखेंगे। तो आजकल जिनके ऊपर हमें ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनके दिमाग के अंदर उनकी तस्वीर भी तो बैठ रही है ना, और उनका करैक्टर भी तो बैठ रहा है। जो अच्छा बच्चा दिमाग के अंदर वो उसकी अच्छाई जो बैठ रही है, कल को वो बड़ा होगा तो हम गवाही देंगे 20 बंदों के सामने, ये अच्छा होता था, हमारे पास पढ़ता था, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, इसके अंदर ये सिफ्त है, ये सिफ्त है, ये सिफ्त है। और इसी तरह आप जब बुरे काम कर जाओगे, तंग करके चले जाओगे और बड़े हो जाओगे, माशरे में जाके बेशक मौलवी भी बन जाओ, तो हम गवाही तो हमारी चलेगी ना। हमने आपको देखा हुआ है, माँ बाप ने आपको देखा हुआ है, माँ बाप को पता है बेहतर बच्चे का, उस्तादों को पता है बेहतर बच्चे का। वो तो कहेंगे गालियां देते होते थे, चोरी करते होते थे, उस वक्त में ये इतने नेगेटिव होते थे, आज तो इनका जिस्म बड़ा हो गया, आज तो ये ज्यादा नेगेटिव हो गए। तो ये पता चल जाता होता है बच्चों, माशरे का आने वाला वक्त जो है वो आपका है, आपने ही बड़े होना है, आपने ही माशरे में जाना है। ठीक है, आज जो आपके चेहरे के रिएक्शन है और जो आपके करैक्टर हैं, इखलाक हैं, बातें हैं, ये सारी हमारे दिमाग में महफूज हो रही हैं और हम इसके गवाह बन जाएंगे। वैसे तो फरिश्ते भी गवाह होते हैं, वो अल्लाह ताला को आपके ये सारी की सारी हरकतें बताएंगे, अल्लाह ताला को बेहतर पता है, लेकिन फिर भी इसलिए फरिश्तों के मुंह से सुनेंगे ताकि आप लोग इनकार ना कर पाएं, क्योंकि फरिश्ते तो 24 घंटे आपके साथ हैं। इसलिए आपने बच्चों कोशिश क्या करनी है, जो आपको रोजी देता है, जो आपको रिज्क देता है, जो आपको छत देता है, जो आपको इल्म देता है, उन सबकी इज्जत करनी चाहिए, उन सबका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप वक्ती तौर पर आपकी सुन लेते हैं, वक्ती तौर पर आपका
बना हुआ मुंह देख लेते हैं, आप एटीट्यूड देख लेते हैं, वो माँ बाप है। मैंने पहले ही बताया, वो बच्चा मुनाफिक होता है जो एक जगह पे अदब वाला शो करता है अपने आप को और दूसरी जगह बेअदब रहता है। उन्हें हर जगह पे अदब वाला रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हर जगह पे अच्छे इखलाक वाला रहना चाहिए। तो जो बुरी बुरी बातें हैं, बुरी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो अभी से निकाल दो। अभी छोटी उम्र है, अभी कोई बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी भी वक्त है, बुरी चीज़ें निकाल दो, अच्छे बन जाओ, ताकि आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा साबित हो। समझ आ गई बच्चों? तो ये कौन कौन वादा करता है कि आज से आप वालिदैन का अदब करेंगे? मुंह से बोल के बताएं, माँ बाप का अदब कौन कौन करेगा आज के बाद? भले वो इधर जिंदा रहें या ना रहें, हमेशा अदब से बात कौन करेगा? उनका हर तरह का कहना कौन मानेगा? बेशक वो अच्छा सलूक करें, बुरा सलूक करें, हमेशा उनके साथ नरम मिजाजी से बात कौन करेगा? सारे के सारे। चलो शाबाश शाबाश।